الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا اپنے پیارے بہنوں اور بھائیوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے 10 محرم الحرام کا ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، چونکہ عاشورہ کا دن آ چکا ہے اور اس کی برکتیں، رحمتیں، رفعتیں جاننے کے لیے سب حاضر ہو جائیے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ پورا سال رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میری وہ دکھیاری بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں لیکن ان کا مناسب رشتہ نہیں ہو رہا، میری وہ دکھیاری بہنیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اولاد رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، ان کی اولاد کو بہتر روزگار نہیں مل رہا، میری وہ دکھیاری بہنیں جو کہ اس حال میں بیٹھی ہیں کہ اللہ پاک انہیں رزق حلال عطا فرمائے، ان کے شوہر کو، ان کے شوہر کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا روحانی وظیفہ میرے صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، تو آج کا وظیفہ ضرور سنیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شہدائے کربلا ہیں، جو کہ شہید کربلا ہیں، آپ کی زندگی سے درس حاصل کریں، آپ ان کی زندگی سے ایسا درس حاصل کریں کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، آپ مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نبوت کے سخی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سخاوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ ہر چیز وراثت میں آپ کو ملی تھی۔ آپ کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ نہ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد دروازے پر تشریف لائے، دیکھا سائل واقعی محتاج اور ضرورت مند ہے۔ آپ نے خادم کو بلایا، فرمایا اس وقت گھر میں کتنی رقم ہے؟ عرض کیا 200 درہم، فرمایا وہ لے آؤ۔ عرض کیا یہ صرف اہل بیت کے خرچ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا گزارا ہو جائے گا، اس غریب محتاج کی مدد ضروری ہے۔ چنانچہ اسی وقت 200 درہم منگوا کر آپ نے سائل کو دے دیے اور فرمایا اس وقت تنگ دستی ہے، تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ اس کے برعکس ہمیں دیکھا جائے تو ہم نے اگر 2 روٹیاں پکائی ہیں اور اگر کوئی سائل آ جاتا ہے تو ہم اسے جھڑک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ ہمارے پاس تو صرف 2 روٹیاں ہیں، ہم سے اٹھ کر تیسری روٹی پکائی نہیں جاتی، حالانکہ آٹا موجود ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس سخی گھرانے کا کہ اس سخی گھرانے نے کیسا کیسا کمال کیا اور انسانوں کے لیے درس بن گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کو بیت المال سے بہت بڑی رقم ملی، اگر آج کسی پیر کو ملتی تو کوٹھی خریدتا، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رقم لے کر گھر نہیں گئے، سیدھے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا آپ کا لباس پرانا ہے، اپنے لیے لباس خرید لیں، گھر کی ضروری چیزوں پر خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرنے سے بہتر ہے میں کسی محتاج کی مدد کی جائے۔ ایک ضرورت مند آیا تو آپ نے تمام رقم اسے عنایت فرما دی۔ سبحان اللہ عز و جل، کس قدر سخی گھرانہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اہل بیت و اطہار کا گھرانہ کس قدر خاص گھرانہ ہے۔ تو آپ نے عاشورہ کے دن یہ کام کر لینے ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ عاشورہ کا دن جو کہ برکت والا دن ہے، اس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، کسی بھی غریب محتاج یتیم کو صدقہ کر دیں، کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں، اس میں پیسے بھی آ سکتے ہیں، کھانا بھی آ سکتا ہے، کپڑے آ سکتے ہیں، کوئی چیز بھی آپ صدقہ کر دیں۔
پھر نماز نفل پڑھیں، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی برکات ہیں، آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو تمام چیزیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے عاشورہ کے دن، عاشورہ کی رات میں 4 نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیے۔ بعد نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور انشاءاللہ العزیز جنت ملے گی۔ اور جو عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، خدائے رحمان اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر خدائے رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیجئے۔ آج روحانی وظائف چینل جو آپ کے لیے خاص طور پر عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ، جو کہ بہت ہی خاص ترین عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 10 محرم الحرام بعد نماز عصر صرف 300 بار سورہ کوثر پڑھ کے کھانے کی کوئی بھی چیز جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس پر آپ احصال ثواب کر دیجئے۔ اہل بیت و اطہار اور جتنے بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کے لیے، اور آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ تمام کا ثواب آپ نے میدان کربلا میں شہید جتنے بھی ہوئے ان کو احصال ثواب کریں۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ ایک بات آپ لوگوں سے عرض کروں گی کہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں کے لیے رزق کو کشادہ کیجئے، اللہ پاک آپ کو پورا سال بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ اور اپنے گھر میں لنگر شریف بنائیے، محافل کا اہتمام کیجئے، وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ پاک ان تمام چیزوں کی برکتوں سے آپ پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم بھی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ مزید جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ بھی ضرور دعاؤں میں مزید نام شامل کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ مدینہ منورہ میں روضہ المنورہ کے سامنے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا نام لے کر خصوصی دعا کی جائے گی، تو آپ لوگ بھی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں اور مزید زیادہ سے زیادہ دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کے دن عصر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کی جائے گی، اور وہاں پر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔